اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید نے سورہ رحمان میں اعلان کیا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان اور نیکی کے کچھ نہیں ہے۔ صدر اسلام میں مسلمانوں کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا مال کام آیا اور آپ نے اپنا سرمایہ رسول خدا کے قدموں پہ ڈال دیا اور دین اسلام کی ترقی ہوئی۔ یہ جناب خدیجہ کا احسان تھا اور اس احسان کا بدلہ خداوند متعال نے دنیا میں تو نہیں رکھا ہے، مگر ہاں دنیا میں اشارہ ایک حصہ تھوڑا سا بدلہ ضرور دیا ہے۔ یقیناً جناب خدیجہ نے جو زحمت اٹھائی اور اپنا سارا سرمایہ اسلام و مسلمین پہ نچھاور کر دیا، اس کا واقعی بدلہ تو خداوند متعال قیامت میں دے گا۔ مگر تاریخ میں ذکر ہوا ہے کتاب الخرائج والجرائح، ہماری کتاب قطب الدین راوندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور دوسری کتاب المناقب لابن شہر عاشور، المناقب لآل ابی طالب کو 4 جلد۔ ان دونوں کتابوں میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے احسانات کا تھوڑا سا بدلہ اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے، مگر کسے؟ جناب خدیجہ کو نہیں، تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ مکی ہی زندگی میں، مدنی زندگی میں مدینہ وہ آئی ہی نہیں، اور جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہو گئی تب رسول خدا کو حکم ہوا اخرج من هذه القرية الظالم اهلها، اس قریہ سے، اس مکہ سے جو ظالم ہے، ظالم نہیں ہے وہ خود بلکہ اس کے اہل ظالم اس سے نکلیے، اس لیے کہ اب آپ کا مددگار، آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ یعنی جناب ابو طالب بھی نہیں رہے اور جناب خدیجہ بھی نہیں رہے۔ بہرحال پیغمبر جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے رحلت کے بعد مدینہ پہنچے ہیں، اور 7ویں ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد فدق اور قوالی، بلند سرزمینیں، یہ سب بغیر کسی گھوڑا دوڑائے ہوئے، اونٹ کو للکارے ہوئے، دوسرے لفظوں میں جنگ کیے ہوئے رسول خدا کو فدق اور قوالی ہاتھ میں آئے، خدا نے پلٹایا، یعنی حوالے کیا، اور جب رسول خدا اس کے اوپر رسمی طور پر، سرکاری طور پر قابض ہو گئے اور اپنے قابو میں کر لیا، تو آیت کریمہ وآتِ ذی القربى حقہ نازل ہوئی، اور اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے فدق کا پورا علاقہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ بہت توجہ سے سنیں کہ جناب خدیجہ کا احسان اسلام اور مسلمین پر قیامت تک کے لیے ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب، ان سب کے اوپر احسان ہے۔ ابتدا جو جناب خدیجہ نے کی ہے، روایت کہتی ہے کہ رسول اسلام نے فدق کا قوالی کا حصہ جناب خدیجہ کو سونپنے کے لیے بلایا۔ جب آپ تشریف لائیں تو آپ نے جناب سیدہ کو مخاطب کر کے کہا ان فدق لک ولعقبک من بعدک، یہ فدق کا علاقہ سارا کا سارا آپ کے لیے ہے اور آپ کی نسل میں آنے والی ذریت اور اولاد کے لیے، یعنی پورا فدق کا علاقہ جتنی بڑی پراپرٹی تھی وہ سب کے سب پورا علاقہ صرف کس کے لیے ہے؟ لکے
عقبہ من بعد، اور آپ کی ذریت میں جو آپ کے بیٹے آئیں گے ان سب کے لیے. لفظوں پہ غور کریں. جزاء مما کان لأمک خدیجہ من الحق. یہ اللہ دنیا میں تھوڑی سی جزا دینا چاہ رہا ہے اس فداکاری، اس قربانی اور اسعار کے بدلے جو جناب خدیجہ نے اسلام و مسلمین پر کیا تھا. اور توجہ سنیں. جزاء مما کان لأمک خدیجہ نام کے ساتھ. اے فاطمہ، جناب رسول خدا خطاب کر رہے ہیں، فاطمہ یہ جو فدق اور حوالے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہ در حقیقت جزا کے طور پر ہے جو تمہاری ماں نے اسلام اور مسلمین کے اوپر قربانی دی ہے، اپنا مال اٹھایا ہے، اس کا اس خدیجہ کے حق اور اس ایثار اور قربانی کی جزا کے طور پر. تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کا فدق نہلا ہو یہ بھی ثابت ہے، ہبا ہو یہ بھی ثابت ہے، عرس اور رسول خدا کی رحلت کے بعد یہ بھی ثابت ہے کیونکہ رسول خدا کا مال تھا، ہے نا. مما آفا اللہ کی آیت کے ذیل میں علیہ السلام پڑھیے کہ اللہ نے پلٹایا ہے. تو جناب سیدہ ہبا کا مطالبہ کریں، لکھے ہاتھ میں تھا تب بھی حق پہ جانے کا. نہلا کہیں کہ پیغمبر نے میرے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا ہے بغیر کسی مقابل میں اجر کے، تب بھی. اور خود تحت تصرف تھا. پلس پیغمبر کی رحلت کے بعد ان کے تمام اموال کا وارث کون ہوگا؟ اولاد. اگر زوجہ ہے تو اس کو 1/9 حصہ ملے گا. 8 حصہ کیے جائے گا، 8 حصے کیے جائیں گے. ان 8 حصوں میں سے 1 حصہ ہر زوجہ کو ملے گا، جبکہ بقیہ حصے کیا ہیں؟ بیٹی کو ملے. تھوڑا سا بیان کرنے میں گڑبڑ کر گیا. ابن عباس نے وہ جو شعر پڑھا تھا لَإِتُسْقُ مِنَ السُّمِّ، سم یعنی کیا؟ 8واں حصہ، یعنی رسول خدا کی ساری پراپرٹی کا 8 حصہ کیا جائے گا. اس 8 میں سے 7 حصہ جناب سیدہ کا، یعنی فرض کر لیں 8 کروڑ پراپرٹی. تصور 8 کروڑ پراپرٹی ہو تو 7 کروڑ جناب سیدہ کی ہے، بچا 1 کروڑ. اس 1 کروڑ میں 9 حصے لگائے جائیں گے کیونکہ رسول خدا 9 ازواج کو چھوڑ کر کے گئے تھے. جس حجرے کے اوپر اس ملعونہ نے قبضہ جمایا تھا وہ حجرہ کتنا بڑا تھا؟ اگر تقسیم کیا جائے 1 بالشت کے برابر ہر عورت کا پہنچ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے 8 حصے میں سے 7 حصہ جناب سیدہ کا، 8 حصے میں سے 7 حصہ جناب سیدہ کا. 1 حصے میں 9 بیویاں، 1 بالشت یا اس کے آس پاس جو بنتا تھا. لیکن رسول خدا کے گھر میں بغیر اجازت کے اس نے اپنے باپ کو بھی دفن کیا اور باپ کے دوست کو بھی دفن کیا. ان دونوں کو زندہ جلایا جائے گا نکالنے کے بعد رسمی جگہ سے. خیر دور نہ جاؤں. اللہ نے جناب رسول خدا کو حکم دیا آتے ذل قربا حق. پیغمبر نے سوال کیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی مگر سوال کیا جبریل سے ذل قربا سے مراد کون ہے؟ کہا جناب سیدہ کو بلائی ان کو حوالے کیے. پورا حوالی، پورا فدق ان کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین اسلام کو حکم دیا اے علی امر امیر المومنین ان یکتب لفاطمہ بہا. باقاعدہ حکم دیا جیسے کوئی سیٹ اپنے منشی کو حکم دے بلا تشبیہ. امیر المومنین اسلام کو رسول خدا حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ جناب فاطمہ کے یہ نوشتہ حوالہ تحریر کیجیے. اور امیر المومنین نے تحریر کیا. فَكَتَبَ وَشَهِدَ هُوَ وَمَوْلَى لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ أَيْمَنُ. ان سب نے باقاعدہ گواہی دی. خود امیر المومنین نے گواہی دی کہ ہاں رسول خدا نے فدق اور حوالی کو جناب سیدہ کے حوالے کیا. گواہ کون بن رہا ہے؟ دینے والا کون؟ رسول خدا. دلانے والا کون؟ خدا. جسے دیا جا رہا ہے کون؟ جناب سیدہ. گواہ کون؟ امیر المومنین اسلام، ام ایمن اور ظاہراً مولا رسول اللہ ابو رافع تھے. کون تیسرا ذہن میں نہیں گا. یہ لوگ گواہ بن رہے ہیں.
جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ لینے کے بعد، قبول کرنے کے بعد اپنے بابا سے ایک جملہ کہتے ہیں، اس پہ توجہ کریں، فرماتے ہیں لست احدث فیہ حدثا ما دمت حیا، اے بابا جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ فدق اور حوالی کیا ہے، میری جان و مال کے اوپر، میری اولاد کے اوپر آپ اولا ہیں، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ حکم قرآن مجید کا سب کو شامل ہے، حتی رسول خدا کا یہ رسول خدا کے لیے یہ حکم امیر المومنین جناب سیدہ کے لیے بھی شامل ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرض ہے، فرض کرنے میں تو فرض کوئی معاملہ نہیں، اگر رسول خدا حکم دے علی اپنی گردن کاٹ لے فرض ہے نا، یا جناب سیدہ میں یا کسی معصوم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہے، ایسا غیر شرعی حکم معصومین دے ہی نہیں سکتے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، فرض کر یعنی رسول خدا ساری خلائق کے اوپر، سارے مومنین کے اوپر اولا تھے، من جملہ ان کی جناب سیدہ اور امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا۔ اب جناب سیدہ عبادہ قبول کرنے کے بعد، تحریر رسول خدا قبول کرنے کے بعد کہتی ہیں اے بابا لست احدث فیہ حدثا ما دمت حیا، جب تک آپ زندہ ہیں میں اس پورے سرمایے میں، پوری پراپرٹی میں کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی، کسی کو ہٹانا، کسی کو نصب کرنا، جو آپ نے غلام اور لوگوں کو تعینات کیا ہے، کون مثلا مدیر ہے، مدیر عامل کون ہے، کون کھیتی کرنے والا، کون پانی ڈالنے والا، جو آپ نے اس میں جیسے سیٹ کیا ہے، اور جن کے اوپر آپ اس مال کو صرف کرتے رہے ہیں 7 ہجری سے جب سے ملا ہے، لست احدث فیہ، عبارت کیا ہے، لست احدث فیہ حدثا ما دمت حیا، اور ایسے ہی کیا جناب سیدہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، پیغمبر اسلام نے پورا فدق، پورا حوالی دے دیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں فَإِنَّكَ أَوْلَى بِهَا وَمِن نَفْسِي وَمِن مَالِي، میرے مال اور جان سے بھی کے اوپر بھی آپ اولا ہیں، ہے نا۔ امیر المومنین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے بیٹی تم یہ کہہ رہی ہو، اس میں کوئی تبدیل نہیں کرو گے، نہ کرو گے، لیکن میں تمہیں آئندہ کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا پیش آنے والا ہے فدق کے حوالے سے، کیا مصیبت آنے والی ہے، وہ سب تفصیلات بیان کی، جب بیان کر دی تو جناب سیدہ نے ان کی پیغمبر کی بات کو سنا، یہ کہتے ہوئے کہ عبارت یہ فَخَزَعَتْ لِأَمْرِهِ التَّابِعِ لِوَحْيِ السَّمَاءِ، چونکہ پیغمبر کا حکم تھا یہ لے لو، اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیجو، میری اب یہ پراپرٹی نہیں رہا پورا علاقہ، خدا نے حکم دیا ہے آتے میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ تب جناب سیدہ نے حکم خدا اور حکم رسول خدا کے تحت پورے فدق کے علاقے میں اپنے افراد کو بھیجا، کسی کو مثلا فرض نے خزانچی بنایا، کسی کو صدر بنایا، کسی کو سیکریٹری، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی یہ تم سے چھین لیا جائے گا، آگے سنیے۔ اور اس مطلب کو ایک تو گواہ کون کون بنے، جناب ام ایمن جو رسول خدا کی حاضرہ تھی، پرورش کرنے والی تھی، جنت کی بشارت میں دی تھی، رسول خدا کا ایک غلام، ہم نہیں جانتا اسامہ تھے کون تھے، بہرحال کوئی غلام، اور دوسرے خدا پیغمبر علیہ السلام گواہ کر رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام برتا، لوگوں کے مجمع بلا کر کے سب کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں فدق فاطمہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان سب کے باوجود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے فدق کو چھین لیا گیا۔ اب جس دن رسول خدا نے حوالے کیا، اس دن سے رسول خدا کی رحلت تک 1 سال 2 سال 2.5 سال میں تک نہیں جانتا کہ پیغمبر نے کب سے قبضے کیا، 7ویں ہجری میں خیبر فتح ہوا ہے، اس کے بعد ہی فدق حوالے کیا ان لوگوں نے، یہودیوں نے، اور پھر جناب رسول خدا نے جناب سیدہ کے حوالے اگر اسی سال کیا ہے تو 8 9 10 3 سال تک جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھا۔ 11ویں
ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی ہے۔ یہ 3 سال تک کیا کرتی تھی جناب سیدہ؟ کیونکہ اس پراپرٹی سے کتنا بڑا علاقہ رہا ہوگا تصور کریے، 24,000 دینار سونے کے سکے، 24,000 دینار یعنی سونے کے سکے، ہر مہینے کتنے ہوئے؟ تقریباً 2,000 ہر مہینے، سالانہ 24,000 اشرفی اس سے کمائی ہوتی ہے۔ ایک سال میں اتنے کھیت، اتنے کھجور، اتنے گیہوں، اتنے دوسرے غلات وہاں سے نکلتے تھے، اس کو جب بیچا جاتا تھا 24,000 دینار سونے کا سکہ بنتا تھا۔ روایت کہتی ہے کانت تفرقها علی الفقراء من بنی ہاشم والمہاجرین والانصار، مگر وہ 24,000 سونے کے سکے جناب سیدہ خود یا اپنے افراد کے ذریعے سے سارے فقراء میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ بنی ہاشم میں سے وہ بھی مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، جن کے پاس رہنے کا ٹھکانہ تک نہیں تھا، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، بعض لوگ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، اتنا نہیں تھا کہ دھوتی کی جگہ پہ پائجامہ پہن سکے، اور اس سے زیادہ کیا کرتے۔ ابو ہریرہ ٹانگ اٹھاتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے لوگ، توجہ کریں۔ ایسے بھکمنگوں کے درمیان امیر المؤمنین علیہ السلام بھی، جناب سیدہ بھی اور ان کے افراد، کانت تفرق مؤنث کے جگہ جناب سیدہ کی تھی، جناب سیدہ بانٹ دیا کرتی تھی، بٹوا دیا کرتی تھی، علی الفقراء من بنی ہاشم والمہاجرین والانصار، مہاجرین تو مہاجرین جن کے پاس کچھ نہیں تھا، حتیٰ انصار مدینہ کے لوگ بھی بہت سے ایسے تھے جو فقیر تھے، ان میں بانٹ دیتی تھی۔ توجہ اس فکر پہ، لم یبحث لم یبقی عندہا ما، اتنا بھی اس 24,000 دینار میں سے نہیں بچتا تھا، ما اتنا بھی نہیں بچتا تھا، یسعو نفقۃ اليوم لہا بڑے کہ ایک دن کا، ایک سال کا نہیں، ایک مہینے کا خرچ نہیں، ایک دن کا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچا۔ امیر المومنین جو باغ لگائے ہوئے تھے وہ بانٹتے تھے، کبھی ایک سکہ اس میں سے لے کر کے نہیں آئے، واقعہ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جناب سیدہ کا کردار ہے، جسے خرائج الخرائج والجرائم میں قطب الدین راوندی نے نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر ظاہراً 9 ہے، ہندوستان کی کبھی کی یہ چھپی ہوئی، اس میں الخرائج ہے، وہاں پہ لائبریری میں کل میں اس میں جا کر کے جدید چاپ کے حوالے سے دیکھ کر کے آپ کو انشاءاللہ خاص باتیں اس حدیث کی۔ ایک، فدق جناب سیدہ کو ہبہ کیا گیا، فدق جناب سیدہ کے نہلا ہبہ عطیہ ہونے کے ساتھ ساتھ رسول خدا کے ارث کے طور پہ اگر فرض کر لیتے کہ رسول خدا نہیں دیا تھا، رسول خدا نے فدق جناب سیدہ کے حوالے نہیں کیا تھا، فرض کر لیتے تو رسول خدا کی رحلت کے بعد رسول خدا کی پراپرٹی کا مالک کون ہے؟ 8 حصے کیے جائیں گے، جب زوجہ یا بیٹی بیٹے میں سے کوئی بھی ہو، ایک بیٹا ہو ایک زوجہ ہو، اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کے ایک بیٹی ہے بیٹا اور زوجہ ہے، اس کا پورا مال کس کو دکھ جائے گا؟ 7 حصے کیے جائیں گے، 8 حصے کیے جائیں گے، 7 حصہ بیٹی یا بیٹا، اور اگر 2 عدد ہیں تو اس میں جو ہے 7 حصے کو کیا کریں گے؟ 3 حصے میں تقسیم کریں گے، 2 حصہ بیٹے کا، 1 حصہ بیٹی کا، سارے 7 کو کیا کریں گے؟ 3 حصے میں کر دیں گے، اور اگر 2 بیٹا اور 1 بیٹی تک کیا کریں گے؟ 5 حصہ کر دیں گے، 7 کو ملا کر کے 5 حصہ کریں گے، 2 بیٹوں کا 1 بیٹی کا۔ کیوں؟ قرآن مجید کا اعلان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ہے نا؟ ایک حصہ جو 7 کے علاوہ ہے اس میں بیوی، ایک بیوی ہے تو اسے ملے گا، 4 بیوی چھوڑ کر کے کوئی جا رہا ہے وہ ایک حصے کو 4 حصے میں تقسیم کریں گے۔ رسول خدا کتنے کو چھوڑ کے گئے؟ 9 کو، اس ایک حصے میں 9 حصے کیے جائیں گے۔ اگر فدق رسول خدا نے جناب سیدہ کے حوالے نہ کیا ہوتا، ہبہ نہ کیا ہوتا،
نہلا نہ قرار دیا ہوتا وغیرہ وغیرہ، وہ سب نہ قرار دیا، تب بھی جناب سیدہ کی پوری پارٹی میں سے 7 حصہ بنتا تھا، لیکن ایک حصہ بھی جناب سیدہ کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیا گیا۔ اور جب فائدہ بھی کس کا، ابھی ہم نے پڑھا، ایک دن کا بھی سودا کہے، ایک دن کا سودا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جناب سیدہ نہیں بچاتے تھے۔ 3 سال تک آپ نے یہ کام کیا، کم سے کم 3 سال۔ ہمیں بہت بدلہ لینا ہے معلوم اول معلوم ثانی سے، جذبہ رکھیے بتوں کو ہمیں، ٹھیک ہے امام معصوم ولی اصلی، لیکن جناب مختار نے بھی بدلہ لیا ہے، نہیں وہی صرف حقدار نہیں، ہمیں بھی حق بنتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوا، ہمیں بھی درد ہے، معصومین علیہ السلام کے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہم بھی روتے ہیں، ہم بھی تڑپتے ہیں، ہمارے دل میں بھی ایسا جوش اور جذبہ ہے کہ بات ہے اور خون ڈالے، یہ کوئی دہشت گردی اور وحشت میں نہیں سکھا رہا، حق بتا رہا ہوں کہ جیسے جناب مختار اتنا بدلہ لینے کے بعد کلیجہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ مومن تھے تو ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تموت ابدا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی حرارت یہ۔ خیر میں دور نہ جاؤں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے اس حق کو جب ملعون اول نے ملعون ثانی کی سنگت سے اپنے قبضے میں کر لیا، حدیث ہماری گفتگو ہماری بحث جو چل رہی ہے وہ خطبہ فدکیہ کے اوپر، ابھی خطبے کو ہم نے شروع نہیں کیا ہے، سلسلے سند کے اوپر تھوڑا بہت گفتگو کر چکے ہیں۔ خطبہ دینے سے پہلے جو حالات پیش آئے ہیں کہ جناب سیدہ کو گھر سے باہر نکلنا پڑا، امام معصوم حجت خدا امام امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں اور بیوی کو قطع نظر امام اور حجت خدا کی بیوی کو نکلنا پڑ رہا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے۔ بیوی امیر المومنین، ہم بیوی کہتے ہیں یا کیسا؟ بیوی جب لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں فرق ذہن میں ہے، بیوی یعنی مثلا کسی کی بیوی، بیوی خاتون عصمت و احترام، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ گھر سے اپنے حق کو مانگنے کے لیے نکل رہی ہے، امیر المومنین کی اجازت سے، امیر المومنین کی رضایت سے، ورنہ ایک قدم گھر سے باہر نکالنا جناب سیدہ کے لیے اجازت صرف جناب سیدہ کیوں کوئی بھی خاتون شوہر کی اجازت یہاں پہ جو جناب زینب سے، جناب فاطمہ بنت الحسین سے، عبداللہ محض سے، اور وہ قطیہ سے، اور وہ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام حسن کو صرف 5 اماموں سے لیے، ان سب نے جو خطبے کو نقل کیا ہے، ہم نے 2-3 ہفتہ پڑھے گا، قالو جمیعاً، ان سب نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمہ فدکن، یہ بات ہے۔ اجماع سے مراد یہاں پہ اجماع نہیں ہے، اجماع سے مراد ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، نیت کر لینا۔ میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے، اس کے اوپر بس اشارہ کرتا چلوں، بعض میں یہ کہا ہے لما اجمع ابو بکر و عمر علی منع فاطمہ فدکن، الاحتجاج ہماری کتاب ہے علامہ طبرسی کی، اس کا جو اصل نسخہ ہے احتجاج کا، اس میں دوسرے کتے کا بھی واقعہ کے ساتھ نام ذکر ہوگا، تحقیق کے بعد جو چھپا ہے، مگر ہمارے سارے بزرگوں نے اس تحقیق کے چھپنے سے پہلے، میں نے نام لکھ رکھا ہے، ان ساری کتابوں میں صرف اتنا کہا ہے لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمہ فدکن، اور یہی تحریر ابن ابی طیفور جو 300 کچھ ہجری میں مرائے سنی اس میں بھی ہے، یعنی عمر کا نام نہیں ہے، یہی عبارت روضۃ الواعظین فتح نیشابوری کی ہماری کتاب، اس میں بھی عمر کا نام نہیں ہے، اور بہت سی کتابوں میں عمر کا نام نہیں ہے، رحمۃ اللہ علیہ وعلی اتباعہ الی یوم القیامہ، نہیں ہے نام۔ تو پھر کیسے اس کتاب میں
व उमर भी जिक्र हुआ। तवज्जो चाहता हूँ मैंने बताया इजमा के माने में नहीं है। अगर इजमा के माने में होता तो दोनों ने सलिया मलिया किया, तालमेल किया, आपस में साजिश की और बैठ करके तय किया कि हम फ़िदक को जनाब फातिमा से छीन लेंगे, उसमें उनको तसर्रुफ नहीं करने देंगे। मन फातिमा फ़िदकन, तवज्जो है, मना का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे पहले तसर्रुफ हो। सुन्नियों ने भी ये लफ्ज़ लिखा है क्या? अलामन फातिमा फ़िदकन, फ़िदक जनाब फातिमा से मना कर दिया जाए। इब्न अबी दीफोर वो मलऊन, उससे नकली हुई चीज़ें बड़ी अच्छी भी नकली हुई है, लेकिन था तो मलऊन, क्योंकि उसने जहाँ पे नाम लिखा वहाँ पे रज़ियल्लाहु अन्हु में लिखा। बहरहाल मुतवज्जे रहे। तो अगर कल के आपके पास खुतबे फ़दकिया इंशाअल्लाह कोई एक आदमी ज़हमत करे, है मार्केट में भी हो गए यकीन, सबके पास है आज के दिन, तो अच्छा है। जब शुरू करेंगे भी तो तकदीम में बहस चल रही है। ये कह रहा था कि अगर अक्सर किताबों में वह उम्र नहीं जिक्र हुआ है और यही सही भी है, तवज्जो चाहता हूँ, दोनों ने जनाब सैयदा को फ़िदक से रोका है, ला शक वला है, लेकिन यहाँ इजमा और इज्तिमा के माने में नहीं है कि दोनों ने तालमेल करके जनाब सैयदा को उसे रोक दिया, नहीं। उस मलऊन अव्वल ने पुख्ता इरादा कर लिया था। अजमा बकर है न, एक ही इरादा दोनों ने कर लिया था दोनों का इरादा, दोनों की तालमेल से सारा काम होता, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो हमारी पुरानी किताबों में, सुन्नियों की किताबों में, शियों की किताबों में भी जो आया है वहाँ पे वह उमर जिक्र नहीं हुआ। हत्ता जो मस्दर है अल-इहतिजाज, उसमें भी तहकीक से पहले जो किताब छपी थी उसमें वह उमर जिक्र नहीं हुआ। ज़ाहिरन अजमा से धोखा खा करके किसी मुहक्किक ने वह उम्र का इजाफा कर दिया। ये एक एहतमाल। दूसरा एहतमाल ये है कि अजमा अपने माना में हो, जमा होना, और दोनों जमा हो किसी नुस्खे में, एहतिजाज के किसी नुस्खे में वह उम्र रहा हो। ये मैंने पूरा एक पैराग्राफ जिक्र कर रखा है, इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में आगे करेंगे। तवज्जो, अगर इजमा का माना लिया जाए कि दोनों ने तालमेल किया, इजमा किया, किस बात पर इजमा किया है? अलामन फातिमा, ये कलमा बोल रहा है, मैंने कहा सुन्नियों ने भी नकल किया है, ये कलमा बोल रहा है कि जनाब सैयदा को रोका गया है। किस चीज़ से? तसर्रुफ करने से, उसके अमवाल जो उससे गल्लात और पैसे जो निकलते से उसको सर्फ करने से, फुकरा में बांटने से रोका गया है। पता चल गया कि गासिब कौन है। पूरा खुतबा भी बाकी है, तमहीद से ही, जिसको सुन्नियों ने भी लिखा है कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया है फ़िदक से, यानी क्या मना किया है? यानी तसर्रुफ से रोका है। जबकि एतराफ़ किया है कि इस आयत की सुन्नियों ने भी तफसीर उठा करके देखो, सुन्नियों की वातिज़ल हुआ, तो सबने नहीं लिखा है, लेकिन बहुत से लोग मजबूर हुए, उन्होंने खैबर के वाक़े के बाद और फ़िदक के हवाले से जब गुफ्तगू की, इसको तस्लीम किया। और बेहतरीन किताब मैं आपके सामने तस्करा कर चुका हूँ, यही मोहम्मद हुसैन शहीद साहब की, जो ईरान पाकिस्तान के थे, जागीर फ़िदक, बहुत ज़बरदस्त किताब, बहुत ज़बरदस्त किताब उर्दू में है, कई मौके छप चुकी है, ज़रूर इसको खरीदिए। और उसके सिलसिले में मुझे ख़ास तौर से उनके जो नुकात उन्होंने पेश किए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में चौका छक्का जो लगाया है वो बहुत ज़बरदस्त मजलिस के लिए। मैंने शायद पूरी पढ़ डाली है, मतलब थोड़ी तो पढ़ी थी, मतलब 300 के करीब सफ़र कर चुका है। चलो आज के लिए इतना ही है, पूरी बात पूरी दास्तान एक बात है।